الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا آلنا ومولانا ومنجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية آمنت بالله وصدق الله الذي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله فصلت جميع وصاله صلوا عليه وآله اللہ کریم کی بےحد حمد و ثنا درود احمد النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بشرت کی بات محترم بزرگ دوستو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درگاہ کی رب العالمین ہمارا بیشتر کی بارگاہ کے اندر منظور فرمائی اور اس کو کل بروز قیامت اللہ رب العزت ذریعے نجات بنائی آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے اولئک هم خیر البریہ وہ تمام مخلوق میں بہتر ہے اس آیت کا شان نزول یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہے آج 9 رجب شریف ہے 13 رجب کو جمعے والے دن خلیفہ چہارم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور دنیا کے بھائی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی ولادت کا صادق کر دیتے ہیں کون علی مرتضیٰ؟ وہ علی کہ جو عام الفیل کے 23 سال کے بعد مکہ المکرمہ میں 13 رجب جمعے والے دن آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی آپ کو درد سے ہوا سوچ رہی ہیں کہ بچے کی ولادت کا وقت آ گیا یہاں جگہ بھی موجود نہیں لیکن اللہ کے محبوب کا بھائی آ رہا تھا
کعبۃ اللہ کی دیوار شق ہوئی، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کعبۃ اللہ میں گئی اور وہاں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور یہ بات 40 کتب کے اندر موجود ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حسین و جمیل تھے کہ آپ کی والدہ کے پاس عورتیں آتی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرتے، لیکن 3 دن تک نہ حضرت علی مرتضیٰ نے آنکھیں کھولی، نہ آپ نے کچھ منہ میں لیا۔ آپ باتیں کرنے لگی عورتیں کہ فاطمہ تمہارا بیٹا تو شکل سے بہت پیارا ہے، شکل سے حسین و جمیل لگتا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ گونگا اور اندھا پیدا ہوا ہے۔ 3 دن کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر میں آتے ہیں اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ ذرا میرے بھائی کو تو دیکھا ہو جو اللہ رب العزت نے میرے چچا کو نوازا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اٹھا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ مزے کی بات کہ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جب گود میں اٹھایا وہ علی کہ 3 دن تک آنکھیں نہ کھولی، 3 دن تک اپنے زبان پہ کوئی چیز نہ لی۔ جب چہرے مصطفیٰ سامنے آیا، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئے، فاطمہ عرض کرتی ہیں کہ پیارے محمد، عورتیں کہتی ہیں کہ یہ اندھا پیدا ہوا ہے، عورتیں کہتی ہیں کہ یہ گنگا ہوا، لیکن جب امام الانبیاء نے اپنی گود میں لیا، پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی نگاہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ پڑی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا وہ چہرے مصطفیٰ تھا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا۔ اب 3 دن تک نہ کوئی چیز کھائی بھی نہیں، پی بھی نہیں، منہ کے اندر نہ لی۔ امام الانبیاء نے لعاب دہن ڈالا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکل دیا۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت اتنا مقام دینا تھا کہ ان کی زوجہ بننی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے پیدا ہونے تھے حضرت حسن اور حسین، تو وہ علی جس نے ماں کی گود میں بیٹھ کر 3 دن تک اور کسی چہرے کو نہ دیکھا، 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور جب بھی پہلی نگاہ کو دیکھا محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ کوئی چیز نکلی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو نکلا، تو کیوں نہ وہی محبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دل میں کیوں نہ گھر کرتی۔ اور اس کے بعد 40 دن کے بعد، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 1 سال کے بعد، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر میں گئے، آتے جاتے رہتے تھے، لیکن آج کسی اور کام کے لیے گھر گئے، جاتے ہیں تو اپنے پیارے چچا حضرت ابو طالب سے فرماتے ہیں کہ چچا میں آپ کو ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں۔
چچا کہتا ہے کہ بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی کو لینے آیا ہوں۔ ایک روایت کے 40 دن کے بعد، ایک روایت کے 1 سال کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لے گئے۔ پیارے علی کی بچپن بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزرا، لڑکپن بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزرا۔ وہ محبوب کہ جس کے گھر کا طواف فرشتے کیا کرتے تھے، جس کے گھر میں فرشتے اترا کرتے تھے، اس گھر کے اندر اگر کسی کی جو ہے وہ لڑکپن گزرا، بچپن گزرا، تو وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تربیت امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے کی، تو وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابھی تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ کعبۃ اللہ میں موجود ہیں، اور وہاں میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ آیا، اس نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی، دائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی، اس نے بھی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو مجھ سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو میں نے بتایا کہ جو پہلے شخص آئے تھے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بعد میں بچہ آنے والا یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو عورت آئی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے اتنا مرتبہ اور مقام دیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، جس نے تجھ سے محبت رکھی اس نے مصطفیٰ سے محبت رکھی، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت رکھی اس نے خدا سے محبت رکھی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اتنا مرتبہ اور مقام دیا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا دار الحکمت واجی بابھا، فرمایا میں حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ۔ دوسری حدیث فرمایا انا مدینۃ العلم واجی بابھا، کہ میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ۔ اور آگے تو سنیے، صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا، فرمایا النظر علی وجہ علی عبادہ، لوگوں صرف یہ نہیں کہ ان کا یہ حکمت کے جو ہیں وہ دروازے ہیں، یہ علم کے دروازے ہیں، فرمایا النظر علی وجہ علی عبادہ، لوگوں علی کے چہروں کو دیکھنا بھی اللہ رب العزت نے عبادت قرار دے دیا ہے۔ اور صرف علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں، فرمایا ذکر علی جن عبادہ، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب علی جن فقد سببنی، فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ ومن ابغض علی جن فقد ابغضنی، فرمایا جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ہر دور میں حق بھی آتا ہے، باطل بھی آتا ہے، لیکن وہ دور بھی تھا۔ آج حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنے والے آپ بھی موجود ہیں، اور 14 صدیاں پہلے بھی موجود تھے، اور ایک وہ وقت تھا، وہ زمانہ تھا امیہ کا، کہ جس وقت صرف باہر اپنے گھروں میں علی کو گالی نہ دی جاتی تھی، صرف بازاروں میں نہ دی جاتی تھی، بلکہ حکومت کی طرف سے آرڈر ہوا کرتا تھا کہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر نعوذ باللہ علی کو گالی دی جاتی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا تھا، پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ علی کو گالی دیں گے، ان کے دلوں کے اندر علی کا بغض ہوگا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا
من سب علی جن فقط سببنی، فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. فرمایا ومن ابغضنی فقط علی جن فقط ابغضنی، فرمایا جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب علی جن فقط احببنی، فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کرے گا. وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی. اور اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے. وہاں اس بازار سے آپ نے 2 خربوزے خرید فرمائے اور وہ لے کر آ گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک خربوزے کو کاٹا تو وہ کڑوا نکلا. تو کہنے لگے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بازار میں واپس چلتے ہیں اور یہ خربوزے جو ہیں یہ اس کو واپس کر دیتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا بلال واپس نہیں کرنے، اگر واپس کر دیں تو یہ کڑوی ہی ہے. اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تو انسان رہے، شجر و حجر پھل و پھول جس کے اندر اللہ رب العزت نے مٹھاس رکھی ہے انہوں نے علی کی محبت کو قبول کیا ہے. جو کڑوے رہے، جو کانٹے رہے، انہوں نے علی کی محبت کو قبول نہ کیا، اللہ رب العزت نے انہیں کڑوا بنا دیا. یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. آج جس شجر و حجر کے اندر اللہ رب العزت نے مٹھاس رکھی ہے اس پھل نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ان کی قبول کی. اور جو پھیکا ہو گیا، جو کڑوا ہو گیا، اس نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو قبول نہ کیا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے. فرمایا کہ جس کے دل کے اندر پیارے علی کی محبت آ گئی وہ میٹھا بھی ہو گیا، اور جس کے دل کے اندر علی کی محبت نہ آئی وہ میٹھا نہیں بلکہ کڑوا ہی رہے گا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، اللہ رب العزت نے بڑا علم دیا تھا. تو ایک شہر میں گزرے تو وہاں ایک نجومی بیٹھا تھا اور وہ اپنے علم کی وجہ سے لوگوں کی قسمتیں بتا رہا تھا کہ تمہاری یہ قسمت ہوگی، تمہاری یہ قسمت ہوگی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ گناہ ہے. تو جب وہ نجومی بتا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ نجومی تو کہتا ہے کہ میرے پاس علم ہے اور میں قسمتیں بتا رہا ہوں، ایک روٹی تو لے لے ایک میں لے لیتا ہوں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالن منگوایا، اس میں ایک روٹی نجومی کو دی، ایک روٹی خود لی. فرمایا اس کے ٹکڑے کرو. نجومی نے بھی اپنی روٹی کے ٹکڑے کیے، حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی روٹی کے ٹکڑے کیے. فرمایا آپ اس کو سالن کے اندر ڈال دو. جب سالن کے اندر ڈل گئے انہیں ہلا دیا گیا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نجومی تم اپنے علم سے لوگوں کی قسمتیں بتا رہا تھا نا، اب اس سالن سے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے کیے اس کے اندر ڈالے، اپنے روٹی کے ٹکڑوں کو نکال دے. کہنے لگا کہ علی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، کیا آپ کے روٹی کے بھی ٹکڑے موجود ہیں؟ میرے بھی یہ مکس ہو گئے ہیں، میں نہیں نکال سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو نجومی بن کر لوگوں کی قسمتوں کو بتا رہا ہے کہ تمہاری قسمت میں یہ آنے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. تو وہ نجومی کہنے لگا علی تم بات کرتے ہو، تم اپنے ٹکڑوں کو نکال سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے روٹی اس سالن پہ نگاہ کی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روٹی کے ٹکڑے تھے وہ سالن کے اوپر آ گئے، ڈرنے لگے. فرمایا یہ میرے روٹی کے ٹکڑے ہیں. اور اس نجومی نے اس وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے توبہ کی. اللہ رب العزت نے اتنا علم عطا کیا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس چیز کی نسبت حضرت
علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی وہ تمام مخلوق میں بہتر ہو گئی. ایک دفعہ ایک شخص آیا کہنے لگا اے علی میں جا رہا ہوں سفر میں اور جس راستے سے میں نے گزرنا ہے اس راستے میں درندے زیادہ ہیں. اے علی کچھ چیز مجھے بتائیے تاکہ مجھے درندے نقصان نہ پہنچائیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک انگوٹھی دے دی. فرمایا یہ لے جا، جب وہ درندے تیرے سامنے آئے تو یہ انگوٹھی ان کو دکھا دینا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا جنگل میں نے دیکھا کہ ایک درندہ میری طرف آ گیا اور میری طرف آتے ہی جب دوڑ کے آیا میری وہ انگوٹھی سامنے کی. اس درندے نے اللہ رب العزت کے آسمان کی طرف منہ کیا پھر بھاگتا ہوا چلا گیا. مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ کہاں گئے. تو جب میں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے جب تو نے میری انگوٹھی کو سامنے کیا تو اس درندے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ الہ العالمین اس شخص کے پاس حضرت علی مرتضیٰ کی انگوٹھی موجود ہے، اگر میں اس کو نقصان پہنچاتا ہوں یا اس کو کاٹتا ہوں تو کل حشر والے دن علی کے دشمنوں میں میرا نام ہوگا، لہذا میں علی کا دشمن نہیں ہو سکتا. یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کا کمال تھا. اللہ رب العزت نے اتنا مرتبہ اور مقام دیا تھا. اور ایک شخص کہنے لگا کہ علی تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہو، اور علی وہ تھے کہ 5 وقت تو ایک سائڈ پر، آپ کے جو تہجد کی نماز ہے وہ ایک سائڈ پر، اشراق کی نماز ایک سائڈ پر، چاشت کی نماز ایک سائڈ پر، ابابین کی نماز ایک سائڈ پر، ہر رات کو اس کے علاوہ 500 نوافل ادا کر کے سویا کرتے تھے. اور آپ کے پوتے حضرت زین العابدین علیہ السلام آپ فرض نمازوں کے علاوہ 1000 نوافل رات کو پڑھ کر سویا کرتے تھے. یہ ان کا اللہ رب العزت نے اتنا مرتبہ اور مقام عطا کیا تھا. آج 5 وقت کی نماز ہم پر بھاری ہے اور محب اہل بیت قرار دیتے ہیں. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ لوگ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ وہ اللہ رب العزت کا بیٹا کہا کرتے تھے نعوذ باللہ. اور کچھ یہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کاٹنا چاہتے تھے تو فرمایا 14 صدیاں پہلے محبوب یہ فرما گئے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ تیری محبت میں وہ لوگ اتنے اندھے ہو جائیں گے کہ جو تجھے رب سے ملا دیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو تیرے دشمن ہوں گے. آج اس دور میں بھی ملتے ہیں ہمیں وہ لوگ، 14 صدیاں پہلے بھی آپ کے دور میں ملتے تھے کہ جو صرف یہ نہیں کہ علی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی مانتے تھے، علی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مانتے تھے، صرف یہ نہیں بلکہ علی کو نعوذ باللہ رب کہا کرتے تھے. اور کہہ رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی گروہ جہنمی ہیں. اور جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیرے دشمن ہوں گے وہ بھی لوگ جہنمی ہوں گے. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اتنا علم عطا کیا تھا کہ وہ شخص کہنے لگا کہ علی عبادت کرتے ہو، کیا کبھی تم نے رب کو بھی دیکھا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے میں وہ علی ہوں کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہوں ایک سجدہ کرتا ہوں اس وقت تک اپنے سر کو اٹھاتا نہیں جس وقت تک اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی زیارت نہ کر لوں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا، بلکہ حضرت امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں. آپ فرمایا کہ لوگوں مجھ سے پوچھو
میں زمینوں کے راستے بھی جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو میں آسمانوں کے راستے بھی جانتا ہوں۔ لوگوں مجھ سے پوچھو، جب یہ بات حضرت جبریل امین نے سنی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجازت لے کر سامنے آ گئے، کہنے لگے علی آج آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ آپ زمینوں کے راستے بھی جانتے ہیں، آسمانوں کے راستے بھی جانتے ہیں۔ اے علی میرا ایک سوال ہے، یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نظر زمین کی طرف دیکھا، ایک آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا کہ میرے سامنے بیٹھنے والے، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ جو سوال کر رہا ہے میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ جبریل بیٹھا ہے۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ علی تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں جبریل ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے 7 زمینوں کو بھی دیکھ لیا ہے، تخت الثری تک میری نظر گئی، میں نے دیکھا کہ مجھے زمینوں پر جبریل نظر نہیں آیا۔ اللہ رب العزت کے آسمانوں کو میں نے دیکھ لیا، مجھے وہاں پر جبریل نظر نہیں آیا، تو میں پہچان گیا میرے سامنے سوال کرنے والا جبریل بیٹھا ہے۔ یہ حضرت ابی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا علم عطا کیا تھا، اتنی شان عطا کی تھی، اور ایک انسان نے سوال کر دیا کہ علی تم کہتے ہو کہ کوئی بھی سوال لا میں اللہ رب العزت کے کلام سے، اللہ رب العزت کی کتاب سے تمہیں نکال کر لاؤں گا۔ تو کہنے لگا کہ علی کہتے ہو کہ ہر چیز کا علم، ہر چیز کا ذکر اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن مجید میں ہے؟ فرمایا ہے۔ کہنے لگا کہ میری داڑھی کم ہے، پتلی ہے، آپ کی گھنی داڑھی ہے، کیا اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں کر دیا ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو اچھی زمین ہو وہ اچھا فصل دیتی ہے، اور جو اچھی زمین نہ ہو تو اچھا فصل نہیں دیتی۔ آپ نے قرآن پڑھ کر اسے بتا دیا۔ اور صرف یہ نہیں، حضرت علی مرتضیٰ کی شان یہ ہے کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوا کرتے تھے، ایک رکاب پہ قدم رکھتے، دوسری رکاب پہ رکھنے سے پہلے قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو کسی نے سوال کر دیا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رکاب میں قدم رکھا، دوسرے میں رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر دیا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے سوال یہ کیا، اے اللہ رب العزت کے بندے، جب تو قرآن پڑھتا ہے، جب کوئی اور قرآن پڑھتا ہے تو اپنی زبان سے قرآن پڑھا ہوتا ہے، لیکن سن علی کا مرتبہ، علی جب قرآن پڑھتا ہے علی کی زبان نہیں، علی کا ہر رضا قرآن پڑھتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اتنی شان سے نوازا تھا۔ اور آخری بات کہ ایک یہودی عالم آیا، کہنے لگا کہ علی میرے پاس 6 سوال ہیں، کیا جواب دو گے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بتا۔ پہلا سوال اس نے کیا کہ بتاؤ کہ وہ کون سا شخص ہے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرا کہنے لگا کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس کی ماں ہے لیکن اس کا باپ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کہنے لگا کہ بتائیے کہ وہ کون سی عورت ہے کہ جس کا باپ بھی نہیں، جس کی ماں بھی نہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا۔ پھر چوتھا سوال کر دیا کہ ایسا پتھر بتاؤ، ایسا وہ نبی بتائیں کہ جس پتھر نے اس کی اٹھنی کو جنم دیا تھا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے کہ جس کے آپ کے ایک سامنے پتھر تھا، اس نے اٹھنی جنم دے دی۔ اور پانچواں سوال کر دیا، کہنے لگا کہ وہ کون سی عورت تھی جس نے 3 گھڑیوں میں اپنے بچے کو جنم دے دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھی۔ ایک گھڑی میں حمل تھا ٹھہرا، دوسری گھڑی میں درد سے ہوا، تیسری گھڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اور چھٹا سوال کر دیا، کہنے لگا کہ 2 دوست ہیں، وہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، بتائیے وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جسم اور روح، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 13 رجب کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ اس لیے ہم بیان کرتے ہیں، اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ان کی ولادت کا دن کون سا ہے، ان کی شہادت کا دن کون سا ہے۔ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی تاریخ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ تو 13 رجب کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت کے بھائی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ آج 13 رجب ہے، پتہ ہے کون سا دن ہے، آج حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ اس لیے کہ ہم نبیوں کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسولوں کو ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کرام کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت اعظام کو بھی ماننے والے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔